تو یقیناً جب ہمارے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو روح تک اس کا قرار پہنچتا ہے، اور محب کے لیے یہ تسکین کا ذریعہ ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ علامہ رومی تمثیل کے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن بات سمجھانے کا فن جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم، کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا؟ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینوں میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہو۔ یہ ہم جو محافل میلاد منعقد کرتے ہیں مختلف ناموں سے، تو ایک تو اپنے ذوق کی آبیاری کے لیے اور اپنے قلب کی تسکین کے لیے ہم ان کا انعقاد کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم حضور کی مدح کریں۔ الصارم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضور کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے، اور اگر کسی سے یہ فریضہ رہ گیا تو اس سے دین کا ایک اہم رکن رہ گیا۔ اور جب سے خاکے تراشے گئے ہیں ہماری ذمہ داریاں فزوں تر ہو گئی ہیں کہ ہم گلی گلی حضور کے ذکر کی مجالس کا انعقاد کریں اور حضور کے نام کے ڈنکے بجائیں۔ گو حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب اپنے شعروں میں حضور کا نام رکھتا ہوں میرے شعروں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہماری ساری عزتیں حضور کے نام سے ہے نا، ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے۔ تو ان کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کا سبب اور ذریعہ ہے، اور اگر نہ بھی کریں تو ادھر فرق نہیں پڑتا، اور دوسری بات کہ کرتے بھی رہیں حق ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی زبانیں ذکر رسول میں تر رہے پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضور کی صورت میں وہ کرم نوازی فرمائی ہے، یہاں بڑے بڑے جو سخن ور کہلاتے ہیں جب یہاں آتے ہیں تو دم توڑ جاتے ہیں۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ اہل ایمان ہیں کہ وہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ ملے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ،
मुतरिब से कहो कि छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। तो यकीनन अहले ईमान के लिए हुजूर का ज़िक्र क़ल्ब की, अगर ये मेहरबानी फरमाएं तो अपना अपना मिजाज होता है। वो इकबाल ने कहा था, नज़ारे के लिए जुम्बश मिजगा भी बार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई। मैं ज़रा रूहानी तौर पे कमज़ोर हूँ और ये बरसते नोट मेरी तबीयत को उलझा देते हैं। मैं सिर्फ़ आपकी तवज्जो चाहूँगा, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आज़ाद। बात कर रहा था कि मुहिब के लिए तज़किरा महबूब क़ल्ब और रूह की तस्कीन का सामा होता है, और जब किसी के लबों पे इस नाम का चराग़ां हो तो रूह तक ठंड उतरती है। मेरे शहर का एक पंजाबी शायर है डॉक्टर इसहाक, उसका मुझे एक शेर याद आया। वो कहता है, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, शहद गुलाब ते खंड आखां। और ये अनवर मसूद साहब हैं तो मज़ाहिया शायर, लेकिन जब नात लिखने पे आए तो कलम तोड़ दिए। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते।